نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مفتی محمد اویس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلام آن لائن، جس میں ہم شرعی طور پر جو پیش آنے والے مسائل ہیں ان پر بحث کرتے ہیں اور اس کا حل بھی شرعی طور پر یہاں پر بتایا جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک شب برات ہے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، شب برات کا مطلب کیا ہے، شب برات کہاں سے ثابت ہے، اور اسی طرح شب برات میں کرنے والے اعمال کون سے ہیں، اور شب برات میں کن اعمال سے بچنا چاہیے، کون سی ایسی بدعات ہیں جن میں ہم کو شب برات میں نہیں کرنا چاہیے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف، اور آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل اسلام آن لائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، شب برات کا مطلب کیا ہے؟ شب برات کا مطلب کیا ہے؟ شب برات مطلب برات کی رات۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے، مخلوق کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، یہ رات، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب برات ثابت کہاں سے ہے اور اس رات میں کیا جو ہے وہ خصوصیت ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ شب برات کی تاریخ کیا ہے، ٹھیک ہے، شب برات کی تاریخ کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں مختلف روایات وارد ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا۔ تو یہ سورۃ دخان کی آیت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی اگلے پورے سال کے آنے والوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، اور یعنی کہ جتنے بھی اگلے سال میں کام کرنے والے ہوتے ہیں سارے کے سارے اس رات میں فیصلہ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اور شب برات کی تاریخ کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف روایات وارد ہوتی ہیں۔ کچھ علماء سے یہ روایت ہے، کچھ روایات سے جو ہے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ رات جو ہے وہ 27ویں رمضان کی رات ہے۔ لیکن کچھ حضرات کہتے ہیں کہ شب قدر اور شب برات یہ دونوں ایک ہی جو ہے وہ راتیں ہیں۔ جس طرح اس سے پہلی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے قرآن پاک کو جو ہے وہ ایک لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے، تو جس کا مفہوم یہ ہے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ وہی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ القدر والی رات اور شب برات دونوں ایک ہی ہیں۔ تو بعض روایات میں یہ وارد ہوتا ہے کہ شب برات جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے طاق آتے ہیں۔ اور دوسری روایات یہ ہوتی ہیں کہ جو لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے، جس کو ہم جو ہے ہمارے ہاں پاکستان میں چاند رات کہتے ہیں، یعنی چھوٹی عید سے پہلے آنے والی رات، یہ چاند رات ہوتی ہے۔ تو بعض روایات میں یہی آتا ہے کہ یہ رات جو ہے وہ شب برات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اکثر روایات میں اور زیادہ مشہور قول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، 15 شعبان کی یہ رات ہے۔ تو 15 شعبان یعنی جس دن اگلے دن 15 شعبان ہے، اس سے پہلے جو رات آتی ہے یعنی 14ویں کی رات، 14 شعبان دن کو اور رات جو ہوگی اس دن وہ 15ویں شعبان ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو 10 تقریباً صحابہ سے اس کے متعلق روایات ہیں۔ تو سب سے مضبوط دلیل اس بات کی یہ ہے کہ یہ رات 15 شعبان ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی آرام گاہ پر تشریف فرما نہیں تھے، یعنی لیٹے ہوئے نہیں تھے۔ تو میری آنکھ کھلی تو میں نے جلدی سے دیکھا کہ آپ کدھر گئی ہیں، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ کو جنت البقیع کے اندر پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آج 15 شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو بخش دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک روایت ہوگی۔ دوسری روایت یہ تو 15 شعبان کی سب سے مضبوط دلیل ہے کہ یہ جو شب برات ہے یہ 15 شعبان کو ہوتی ہے۔
اور دوسری روایت یہ کہ اس میں یہ یعنی کہ شب برات میں کیا ہوتا ہے یہ اس کے متعلق ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس رات میں اس اگلے سال پیدا ہونے والے اور مرنے والے تمام آدمیوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس دن تمہارے اعمال اس رات میں اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق یہاں اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے 7 لوگوں کے، اور 7 لوگ کون ہیں؟ مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ تو ان 7 لوگوں کی جو ہے وہ بخشش اس رات میں نہیں ہوتی، باقی ان کے علاوہ سب کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، اور جو ہے یہ تب تک ان کی بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے ان گناہوں سے توبہ نہیں کر لیتے۔ چوتھی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں عبادت کیا کرو، دن کو روزہ رکھا کرو، اور اس رات میں سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حل من مستغفر فاغفر له، کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی گناہوں کو بخشوانے والا کہ میں اس کی گناہوں کو بخش دوں۔ تو کون مصیبت زدہ ہے جو مجھ سے اپنی مصیبت کو جو ہے وہ بیان کرے، میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ تو ان احادیث میں جو ہے صحابہ اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں کام 3 کیے جاتے ہیں، 3 کام۔ تو پہلی یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ یہ رات کوئی فضول نہیں ہے بلکہ یہ عبادت کی رات ہے، اور یہ تاریخ بھی جو ہے وہ طے ہو گئی ہے، شب برات جو ہے وہ 15 تاریخ کو ہوتی ہے، 15ویں شعبان کو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس رات میں کرنے والے کام کون سے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اس رات میں قبرستان میں جا کے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے گئیں، تو قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک دفعہ جو ہے وہ رات کو 15 شعبان کی رات کو قبرستان گئے ہیں، اور باقی ساری زندگی کبھی بھی نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ چلا جائے اور اتباع سنت ہو جائے گی اور اتباع دین بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن ہر دفعہ جانا اور وہاں جا کر پھول پتیاں چڑھانا اور چڑھاوے چڑھانا، چراغاں کا اہتمام کرنا اس رات کے اندر، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، مسجدوں کے اندر ہو، تو اس کی چراغاں کرنے کی تو کہیں پہ بھی نہ روایات ہے، نہ جو ہے وہ کسی فقہ کی کتاب میں موجود ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس رات میں جو ہے وہ سب سے پہلا کام قبرستان میں پوری زندگی میں ایک مرتبہ جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات ایک یاد رکھنی چاہیے کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی منقول ہے اتنا ہی ہم نے کرنا ہے، اس سے زیادہ کریں گے تو وہ بدعت بن جائے گی، یعنی جس طرح روایات منقول ہے اسی طرح کرنا چاہیے، اپنے پاس سے کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایک چیز ہو گئی کہ قبرستان میں جانا اور اس کو لازم قرار دے دینا، اور یہ کہنا کہ جی یہ قبرستان میں جانا بھی جو ہے وہ شب برات کے ارکان میں سے ہے، تو یہ بات غلط ہے اور یہ بات درست نہیں ہے، اور کیونکہ جو چیز جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہوتی ہے اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اسی کا نام اتباع سنت ہے۔ اور دوسرا جو کرنے والا اس رات میں کام ہے وہ یہ کہ تلاوت ذکر کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے، اور تلاوت کرنا، ذکر کرنا، نفلی باتیں کرنا، یہ سارے اس رات میں ہونی چاہیے۔ تو اس میں ایک چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نوافل جو ہوتے ہیں، نوافل ہمیشہ تنہائی کا کام ہے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا، یہ نوافل سے مقصود ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جی مساجد میں چلے جاتے ہیں، پہلے 12-1 بجے رات گئے تک جو ہے وہ شور شرابہ ہوتا ہے، مسجد کا جو ہے وہ احترام پامال کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد
اگر کسی نے کوئی پڑھنا چھڑنا ہے تو وہ پڑھتے ہیں، کسی نے نہیں پڑھنا تو وہ پھر سو جاتے ہیں، پھر سحریوں کا اہتمام ہوتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ اس کو دین سمجھ کے کرنا یہ سارا کا سارا بدعت ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ نوافل جو ہوتے ہیں وہ گھروں میں ادا کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب یہ کہ گھروں میں نوافل وغیرہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو دوسرا کرنے والا کام کیا ہے؟ نوافل ادا کرنا اور تلاوت کرنا، ذکر کا اہتمام کرنا، اور چونکہ نوافل تنہائی کی عبادت ہے اور تنہائی میں اپنے گھر میں اس کو ادا کر کے موقع غنیمت ہے، غنیمت جان کے کہ جی اس رات میں مخلوق خدا کی بخشش ہوتی ہے، تو ہمیں گھر میں جو ہے وہ یہ نوافل وغیرہ ادا کرنے چاہیے۔ اور یوں کہنا کہ جو ہے جس طرح آج کل ہم نے بہت زیادہ اشتہار بھی دیکھے ہیں کہ جی ابھی میں نے آج بھی دیکھا ایک جگہ پر کہ جی تسبیح کی نماز کی جماعت ادا ہوگی، جماعت کھڑی کی جائے گی۔ تو ایک بات اصول یاد رکھیں، فقہ حنفی کے اندر یہ ایک اصول ہے کہ نوافل کی جماعت، نفلی نمازوں کی جماعت جائز نہیں ہے، نفلی نمازوں کی جماعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں سنت موقدہ کی جماعت جو ہوتی ہے صرف تراویح کی جائز ہے، اس کے علاوہ تراویح کے علاوہ کسی بھی اپنے پاس سے جماعت کرنا یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے، مکروہ تحریمی بھی ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی نوافل کی جماعت یعنی تسبیح تراویح کی جماعت اور اسی طرح مخصوص طریقہ جس طرح کہ جی 12 رکعت نوافل پڑھیں اور یہ کریں وہ کریں، تو اس کا ثواب پھر حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچائیں یا فلاں کو پہنچائیں، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے شریعت میں، نہ تو کوئی مخصوص عبادت ہے اس رات کی اور نہ ہی کوئی مخصوص اعمال ہیں۔ بس نفلی عبادت کریں، جتنی مرضی کریں، تلاوت قرآن پاک کریں، ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، ساری رات درود پاک پڑھیں، تو یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں یہ اس رات میں کی جا سکتی ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جی یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں بہت زیادہ ہلا گلا کریں، جناب پٹاخے چلائیں، یہ کریں وہ کریں، تو یہ جو ہے درست نہیں ہے۔ تو ایک چیز میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات کے اندر جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کے گھر میں حلوہ پوڑی بھیجتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ اس کا اہتمام باقاعدہ کیا جاتا ہے کہ لو جی فلاں کی شبرات آ رہی ہے، جی شبرات آ رہی ہے، تو یہ ایک بدعت ہے، اس کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے پٹاخے چلاتے ہیں، تو پٹاخے چلانا تو ویسے ہی جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ اس میں کفار کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ جو ان کا جو دیوالی ہوتی ہے شاید، تو اس میں وہ لوگ پٹاخے وغیرہ چلاتے ہیں، تو ان کے ساتھ مشابہت ہے، تو وہ لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ یہ 15 شعبان جو ہے یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ دیوالی ہے، تو اس لیے رات پٹاخے چلاتے ہیں مسلمان۔ اور تیسرا کام جو ہے وہ اگلے دن یعنی 15 شعبان کے دن جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، تو یہ آخری کام ہے۔ تو روزہ رکھنا چونکہ خاص 15 شعبان کا ثابت نہیں ہے، لیکن اگر ہم یوں سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایام 20 یعنی ہر چاند کے مہینے قمری مہینے کی 13 14 15 کو روزہ رکھتے تھے، تو اس طرح اس کی بھی گنجائش نکل آتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی یہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا لازم ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو کام، یہ تو 3 کام ہو گئے کرنے والے، اور کام کیا نہیں کرنے وہ بھی بتا دیا ہے کہ پٹاخے نہیں چلانے، اور اسی طرح آتش بازی نہیں کرنی، حلووں کی جو رسم ہے حلوہ پوری کرنا اور بانٹنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب خرافات ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسانوں کو لگاتا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو ان فضولیات میں لگا کر ان کے جو قیمتی اعمال ہیں، ان کے جو قیمتی یعنی کہ رات کے فضیلت والی رات کی قیمتی لمحات جو ہیں ان کو ضائع کیا جائے اور ان میں اس کو نیکی نہ کرنے دی جائے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو آگے شیئر کریں، اور جو ہے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔